کے مہینے میں روزے کی حالت میں ہو اور اس نے روزہ توڑ دیا ہو، عظیم گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے جو روزہ اس نے جان بوجھ کر کھا پی کے توڑ دیا ہو، وہ کبھی زندگی میں اس کے لیے واپس نہیں آ سکتا۔ او مسلمانوں، مسئلے میں کوئی شرم نہیں ہے، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک نوجوان اللہ کے نبی کے پاس تشریف لاتا ہے، تمام کے تمام صحابہ نبی کے پاس موجود ہے، ابو بکر بھی موجود ہے، حضرت عمر بھی موجود ہے، حضرت عثمان بھی موجود ہے، طلحہ بھی موجود ہے، زبیر بھی موجود ہے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اس مجمع کے اندر موجود ہے۔ ایک نوجوان روتا ہوا آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہلکتو، میں ہلاک ہو گیا، اے اللہ کے نبی، میں برباد ہو گیا، اے اللہ کے نبی، میں تباہ ہو گیا۔ نبی نے فرمایا، اے نوجوان، ہلاک ہونے کی وجہ تو بتا دے، تو کیسے ہلاک ہو گیا، تو کیسے برباد ہو گیا؟ وہ نوجوان کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں روزے کی حالت میں تھا، دن کے 12 بج رہے تھے، دوپہری کا ٹائم تھا، میں آرام کرنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس پہنچا، ہم دونوں آرام کر رہے تھے، اے اللہ کے نبی، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا، اپنی بیوی سے میں نے روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی ہے، اے اللہ کے نبی، اب مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرا اللہ مجھے مارے گا، میرا رب مجھے پیٹے گا، میں برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او نوجوان، یہاں بیٹھ جا، یہ اسلام کا دستور ہے، یہ اسلام کا قانون ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ دے اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے اس نوجوان سے عرض کیا، اے نوجوان، مجھے یہ بتا، کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نوجوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں غریب آدمی ہوں، میں اس کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نوجوان نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر مجھے یہ بتا، کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں اتنا غریب ہوں، میں 60 مسکینوں کو بھی کھانا نہیں کھلا سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک طرف چلا جا اور اس جگہ پر بیٹھ جا۔ اللہ کے نبی صحابہ کے بیچ میں گفتگو کر رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد میں ایک اللہ والا آیا، کلمہ پڑھنے والا آیا، اس کے ہاتھ میں کھجوروں کا ٹوکرا تھا، اور اس نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کھجوروں کا ٹوکرا ہے، اس کو مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو، میں اس کو صدقہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او نوجوان، اس ٹوکرے کو رکھ دے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اللہ کے نبی نے آواز لگائی، او میرے ساتھیوں، وہ نوجوان سائل کدھر ہے جو مجھ سے ابھی سوال کر رہا تھا، جو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا؟ وہ نوجوان عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں یہاں پر بیٹھا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے نوجوان، ادھر آ جا، یہ کھجوریں لے جا، مدینے میں صدقہ کر دے، مدینے کے غریبوں میں بانٹ دے۔ وہ نوجوان
نوجوان کہتا ہے یا رسول اللہ، مدینے کے اندر اس محلے کے اندر مجھ سے زیادہ کوئی غریب گھر نہیں ہے، اے اللہ کے نبی میں بھی غریب ہوں، میری بیوی بھی غریب ہے، میرے بچے بھی غریب ہے۔ اللہ کے نبی مسکرائے اور فرمایا او نوجوان، ان کھجوروں کے ٹوکرے کو لے جا اور ان کھجوروں کو اپنے بچوں کے اندر بانٹ دے۔ اور نوجوانوں، جو جان بوجھ کر روزہ توڑے گا اس کو یہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اگر اس نے کفارہ ادا نہیں کیا کل قیامت کے دن بڑا مہنگا پڑے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھیں، اس کا اہتمام کریں۔ آؤ مسلمانوں، میں تمہارے